تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شریف میں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قسمت سے ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی اور جانوروں سے اتنی محبت کرتی کہ اگر کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو پیاس کے مارے بلخ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی لیکن آس پاس کوئی بھی پانی کا کنواں نظر نہیں آیا۔ عورت نے اس چھوٹے سے کتے کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اس کو پانی پلایا۔ وہ کتا اس کے گھر میں ایک انسان کی طرح رہنے لگا۔ جانوروں پر تو وہ ایسے بھی مہربان تھی، لیکن ایک چھوٹا سا کمسن کتا جب اس کے گھر میں آیا تو اس عورت کا بیٹا کتے سے جلنے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس حقیر جانور سے محبت کرتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا، اور یہ دشمنی اتنی بڑھی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اپنی ماں کو ہی ختم کر دوں گا، لیکن اس جگہ رہ کر وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی عزت کرنے والے بے انتہا لوگ تھے، کیونکہ وہ نیک اور بیوہ ہو کر بھی اپنے کردار کو بچانے والی خاتون تھی۔ وہ کتا اپنی مالکن سے بہت محبت کرتا۔ کہتے ہیں کہ کتا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے۔ بیٹا تو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو میں تیری ہی قربانی کر دوں۔ بیٹا اوپر کے دل سے ماں سے کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم اتنی طاقتور گائے لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، قربانی تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کے پاس ہمارے جانوروں کی گوشت یا خون نہیں پہنچتی، بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ دعا کرے گا۔ عید کا دن بہت ہی قریب آ گیا تھا اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے کسی طرح بھی اپنی ماں کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے اس کو سمجھانے کے بجائے اس کو اور سلگانا شروع کر دیا۔ سنو جی، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ جس دن گائے کی قربانی ہوگی اسی دن تم اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دینا، تم کسائی کو نہ بلانا اور گائے کو خود ذبح کرنا۔ ہم خاموشی سے اس گھر میں جو کہ ایک تہخانہ ہے وہاں جا کر تمہاری ماں کی لاش کو دفن کر دیں گے اور کسی کو بھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہی بات ہوگی، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ عید کا دن آ گیا۔ وہ نماز پڑھ کر آیا اور کہنے لگا، ماں مجھے گائے کی قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دے دو۔ ماں نے کہا، بالکل، شروع کرو اور سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی ہوئی تھی۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے۔ جو کوئی آتا دروازہ کھٹکھٹا کر چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس کی ماں ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، ماں تم ذرا قریب آؤ نا اور آ کر گائے کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ کتا بڑا بے چین تھا اور اپنے مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ اس کے آگے آ کر اپنا سر کو اس کی ٹانگوں میں رگڑ رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ کتا اپنی مالکن کو روکتا اور آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے کہ نہیں، اپنے بیٹے کے پاس نہ جا، لیکن ماں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی بیٹے نے گائے کی گردن پر چھری چلائی وہ تڑپنے لگی، خون کھولنے لگا۔ اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی، اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا تو پورا عرش ہل رہا تھا۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن
اس کے ساتھ نہیں تھی وہی تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کتا کبھی بھونکتا نہیں تھا لیکن آج اتنا بھونک کیوں رہا ہے کہ جیسے کسی نے شدید ظلم کیا ہو۔ اس پر اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔ اس نے اسی وقت اس کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ کتا بھی دم توڑ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہہ خانے میں دفنا کر آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا کہ تو نے جو اپنی ماں پر ظلم کیا ہے تمہیں کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں، چپ کر بیٹھ جاؤ۔ اسے کیا پتا تھا کہ ابھی تو شروعات ہے۔ اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تھا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہیں بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے، وہ زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا کہتا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والا تھا۔ وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ شوہر کو لے کر اللہ والے کے پاس گئی، اللہ والے نے کہا اس کو لے کر باہر چلی جاؤ، اندر اس کو مت لانا، اس کے قدم اس پاک جگہ پر نہیں پڑنی چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہی باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے کہنے لگے تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سب سمجھ گیا ہوں، لیکن اس عمل کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت بولی حضرت وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے جنات آپ کے گھر میں ہے نا، اسی لیے وہاں پر جانا پڑے گا۔ ابھی چلے حضرت، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے میری ایک شرط ہے، تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی ماں کی عزت کرتے تھے ان سب کو بلایا جائے۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا گھر تو بہت عالیشان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اچھا تو بلاؤ اپنی ماں کو، لیکن ان کی کیا ضرورت، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اس کا شوہر پھر سے چیخنے لگا اور کہنے لگا دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا بھونک رہا ہے، مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز سے بھونک رہا ہے۔ بزرگوں نے کہا بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا اور اس کی خالہ بھی آ گئی۔ خالہ گھر میں آئی اور بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے، مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا گیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، جس پر وہ لڑکا کہنے لگا خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماں جی تو ان کے ساتھ ہی تھی، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہی بات بتائی تھی۔ اس وقت یہ ہوش و حواس میں تھا، لیکن اب بہت ہی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ بزرگ ان کی جانب بڑھے اور کہا کہ گستاخ، بے ادب، اب تو بتاؤ اور اپنے منہ سے اگل، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں میں تمہارا راز فاش کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا، میری ماں نے کتا رکھا ہوا تھا اور مجھ سے زیادہ اس کتے کو محبت کرتی تھی، اسی لیے میں اپنی ماں سے حسد کرتا اور وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور مجھے زہر لگتا تھا، مجھے نفرت تھی ان دونوں سے۔ اسی لیے میں نے قربانی کے دن جب گائے ذبح کی تو میں نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری پھیر دی اور کتے کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ میری ماں ابھی تک زندہ تھی اور کچھ سانسیں چل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ ان سب کو کمرے میں لے آیا اور وہاں پر ایک فرش تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، اس فرش کو خود وہ کھودنے لگا اور کہنے لگا یہ دیکھو یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کی لاش کو باہر نکلوایا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی
उस औरत के जिस्म को दफन के 6 महीने हो गए थे, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक था और कोई भी कीड़ा नहीं पड़ा था। उसकी माँ तो मरकर भी जिंदा थी, लेकिन वो जिंदा रहकर भी मर चुका था। उसके जिस्म के हिस्से गलने लगे। उसको ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसका जिस्म गलने सड़ने लगा। और उसकी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर इबरत का निशान बनते हुए मर गए। और लोग आज भी जब उनकी कहानी सुनते हैं तो एक तरफ सुभान अल्लाह कहते हैं कि उस नेक औरत का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, और दूसरी तरफ अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं कि जिसका बेटा तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया, उस जालिम को तो ना दुनिया में चैन मिला और ना ही आखिरत में। बेशक माँ बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि जिसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी ही मिलेगी, दुनिया में भी जरूर मिलती है। अल्लाह ताला हम सब को गुनाहों से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।